بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری تھا اور پچھلے پروگرام میں ہم نے 2225 نمبر حدیث پاک ذکر کی تھی۔ حضرت سعید بن ابی الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس تھا۔ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں صنعت رکھ دی ہے، میں اپنے ہاتھ سے تصویریں وغیرہ بنا کر بیچتا ہوں، اور اس نے جاندار کی تصویر کا اشارہ کیا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں حدیث سناتا ہوں جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ سرکار نے فرمایا جس نے کوئی تصویر بنائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس وقت تک عذاب دیتا رہے گا حتیٰ کہ وہ اس میں روح پھونک دے، اور وہ اس میں کبھی بھی روح نہیں پھونک سکے گا۔ یہ سن کر اس شخص کا چہرہ زرد ہو گیا، اس کا سانس پھول گیا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ تم پر افسوس ہے، اگر تم تصویر کشی چھوڑنے پر تیار نہیں ہو تو تم اس درخت کی تصویر بناؤ، اور ہر اس چیز کی تصویر بنا لو کہ جو جاندار نہ ہو، ذی روح نہ ہو۔ اس پر ہم کلام کرتے ہوئے آپ کو بتا رہے تھے کہ اولاً تو مجسمہ جس کی پوری شکل صورت ہو وہ بنانا منع ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ عکسی پکچرز بھی جو پازیٹیو جس کو کہتے ہیں پرنٹ آؤٹ نکالتے ہیں، یہ منع ہوتا ہے۔ اور اصل جو مذہب نے منع کیا ہے وہ یہ صورت ہے، چہرہ بنانا۔ لہذا اگر آپ چہرہ ختم کر دیں، دھڑ کی تصویر بالکل شرعاً جائز ہے کہ یہ درخت کی مثل ہی ہو جاتی ہے۔ تو یہ پہلے دور میں آپ کو سمجھایا تھا کہ ایسے کیمرے تھے جن سے آپ پکچر کھینچتے تھے تو نیگیٹو پر پکچر آ جایا کرتی تھی، تو بلا ضرورت وہ نیگیٹو بنانا بھی منع تھا، اس کا پرنٹ آؤٹ نکالنا بھی منع تھا، یا پازیٹیو بنانا بھی منع تھا۔ لیکن آج کل ڈیجیٹل کیمرے وغیرہ آ گئے ہیں، ان کے اندر اکثر پکچر ان میں حقیقتاً پکچر بنتی ہی نہیں ہے، ان میں پکسلز ہوتے ہیں جس کو کیمرے متشکل کر کے خانے خانے ہوتے ہیں، ان کو جوڑ کر ایک پکچر سی نظر آتی ہے، لیکن حقیقتاً پکچر ہوتی نہیں، اس لیے پورا کھول کر دیکھ لیں آپ موبائل، آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی۔ تو اس کی پھر اکثر فقہا نے اجازت دے دی ہے اس دور کے اعتبار سے، یہ آپ بنا سکتے ہیں، لیکن اس کا بھی اگر آپ پرنٹ آؤٹ نکالیں گے تو منع ہوگا۔ پھر جو پکچر ہے جو پازیٹیو جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس کو نکال لی، اس میں بھی بعض چیزوں کا استثناء ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آج کل کے دور میں بھی بعض اوقات مکان وغیرہ دکان کی خرید و فروخت میں ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، کاغذات بنتے ہیں، ان میں پکچر لگانی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بچے جو پڑھ رہے ہیں اسکول وغیرہ کے ڈاکومنٹس میں، کالج یونیورسٹی کے، اس کے علاوہ بعض اوقات پاسپورٹ وغیرہ کے لیے، اب تو خیر ویسے ڈیجیٹل کیمرے سے ہوتی ہے پاسپورٹ میں، اور کسی کاغذ کے اندر ایسا ہو اس کی گنجائش نکلے گی، اس کی اجازت ہوگی۔ یوں ہی بعض اوقات جیسے مجرم وغیرہ ہوتے ہیں، وٹنسز ہوتے ہیں، وہ اسکیچ بنواتے ہیں کہ بھئی آپ بتائیں وہ کیسا تھا، تو وہ بتاتے جاتے ہیں، اسکیچ بنا لیتے ہیں، اس کی بھی گنجائش نکلے گی۔ اس کے علاوہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کچھ مسنگ پرسنز ہوتے ہیں جو گم جاتے ہیں، گم شدہ ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کے اشتہار لگا دیے جاتے ہیں مختلف جگہ، سپر مارکیٹ کے باہر، خاص طور پہ باہر کے ملکوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا پکچر ہوتی ہے باقاعدہ، اس پہ مسنگ اوپر لکھے بھئی یہ اس طرح کا ہے۔ یہ ہمارے یہاں پر بھی ہوتا ہے، اس کی بھی گنجائش نکلے گی، کیونکہ اگر کوئی شخص کھو گیا ہے، اور بعض اوقات تو بعض ایسے ہوتے ہیں جو مخبوط الحواس ہوتے ہیں، یعنی بیچارے اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتے ہیں، تو ان کی پکچر لگا دیتے ہیں کہ تاکہ لوگ دیکھیں تو ہاں بھی فلاں وہ پاگل سا نظر آیا تھا، اچھا وہ تو یہی تھا، تو مل سکتا ہے۔ ایسے چھوٹے بچوں کی پکچر لگا دی جاتی ہیں جو گم شدہ ہو جاتے ہیں، تو یہ چونکہ ایک صحیح مصلحت کی بنا پر ہے، اس کی پکچر پرنٹ آؤٹ نکالنا بھی جائز اور بھیجنا بھی جائز۔ اسی طریقے سے بعض اوقات جو مجرم ہوتے ہیں، وانٹڈ ہوتے ہیں، ان کی پکچرز نکال کر مختلف جگہ لگا دی جاتی ہے کہ اس شکل کا آدمی اگر آپ کو کہیں نظر آئے تو فوراً بتائیں، تو پبلک پلیس پہ لگا دیتے ہیں، اس کی بھی سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے گنجائش نکلے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ تصویر بنوانا چاہتے ہیں تو صرف ڈیجیٹل کیمرے سے بنا سکتے ہیں یا موبائل وغیرہ سے، اس کے علاوہ نہیں، اسے آپ محفوظ کر کے رکھیں، ٹھیک ہے، باقی پرنٹ آؤٹ اس کا نہ نکالیں۔ پرنٹ آؤٹ صرف وہاں نکال سکتے ہیں یا پازیٹیو اس کا بنوا سکتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی شرعی ضرورت ہو، اور شرعی ضرورت کے لیے آپ علماء سے معلوم کریں گے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ لہذا شادی بیاہ کی یادگار کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کہیں جی ہم نے پکچرز کھنچوائی تھی، اب ہم چاہتے ہیں ان کو نکلوا کے ایک البم بنا کے رکھ لیں، نہیں کروا سکتے۔ یہ اسی وعید کے تحت آئے گی کہ جس نے ناجائز اس طرح کی پکچر بنائی تو برود قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ اس میں روح ڈال ورنہ تجھے عذاب ہوتا رہے گا، وہ ڈال نہیں سکے گا تو عذاب ہوگا۔
یعنی یہ یوں نہیں ہے کہ وہ قیام ہمیشہ ہمیشہ چلتا رہے گا، اس کی حد کوئی نہ کوئی ہوگی، اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا، لیکن کب تک ہوگی یہ معلوم نہیں، کیونکہ مسلمان کا عذاب دائمی نہیں ہوتا، طویل ہو سکتا ہے، کافر کا عذاب دائمی ہوگا۔ دائمی کا مطلب کبھی ختم نہ ہونے والا، طویل کا مطلب بہت لمبا لیکن کبھی ختم ہو جائے۔ تو مسلمان کا عذاب لمبا اور طویل ہو سکتا ہے لیکن دائمی نہیں ہو سکتا، لہذا جو یہاں فرمایا کہ اس کو اس وقت تک عذاب دیتا رہے گا حتیٰ کہ وہ اس میں روح پھونک دے، اور وہ اس میں کبھی بھی روح نہیں پھونک سکے گا، تو مراد یہ نہیں کہ ہمیشہ چلتا رہے گا عذاب، کیونکہ روح تو کبھی پھونک ہی نہیں سکتا، ہاں طویل ہوگا۔ اب اس کی طوالت کیا ہوگی یہ ہمیں کیا پتا۔ یہاں پہ ہم ماچس کی تیلی جلا کے ہاتھ اس کے اوپر ذرا رکھ کر دیکھیں، صرف چند سیکنڈ کر ہی نہیں سکتے، ایک دم ہاتھ جلنا شروع ہو جائے گا۔ چند سیکنڈ دنیا کی آگ، وہ بھی ماچس کی، وہ نہیں ہے کہ جو مطلب ویلڈنگ کی آگ ہوتی ہے، کتنی شدید قسم کی ہوتی ہے، لوہے کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے، وہ اس ماچس کی آگ سے کہیں زیادہ تیز ہوتی ہے، تو یہ ماچس کی آگ برداشت نہیں ہوتی۔ اور نبی کریم نے دوزخ کی آگ کو دنیاوی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم فرمایا، اور دنیا کی آگ یہ ویلڈنگ کی بھی ہے۔ ایک اسٹیل مل میں چلے جائیں، وہاں جو آگ جلتی ہے وہ ایسی آگ ہوتی ہے، بھٹی کی آگ، کہ وہ لوہے کو پگھلا کے پانی کی طرح کر دیتی ہے، بالکل پانی کی طرح۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں جہنم کی آگ دنیاوی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، تو اگر تھوڑا چند سیکنڈ کا عذاب بھی ہو تو کہاں ہم سے برداشت ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرمائے۔ تو شوقی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے یقینی سی بات ہے کہ وہ بھائی بہن ذرا ہرٹ ہوں گے، انہیں تھوڑا سا اسی شخص کی طرح دکھ ہوگا کہ جو ہاتھ سے اسکیچز وغیرہ بنا کر وہ پیسہ کماتے ہیں، ہوٹلز وغیرہ میں، بڑے ہوٹلز میں بیٹھے ہوتے ہیں، پکنک جو پلیسز ہوتے ہیں وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، بیٹھ کر سامنے ان سے اسکیچ بنوا رہے ہوتے ہیں اور وہ اس سے پیسے کما رہے ہوتے ہیں۔ یہ حدیث ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس پہ توجہ کریں اور ایسا نہ کریں، اپنا ذریعہ معاش یہ نہ بنائیں۔ ہاں، جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ غیر ذی روح کی بنا لیں، درخت بنائیں، آپ پینٹنگ بنا لیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑ کی اور دریا کی منظر کشی کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے پرندے بنا دیتے ہیں، یوں کر کے نا اڑ رہے ہیں بہت سے پرندے، لیکن ان کا چہرہ واضح نہیں ہوتا، اس کی گنجائش ہوگی، وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اصل تو چہرہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کوئی وہاں پہ گائے وغیرہ دکھا دیا آپ نے، گھوڑا دکھا دیا، لیکن چہرہ بالکل نہیں بنایا، گنجائش نکلے گی، اس طریقے سے کچھ چیز بنا کر آپ اس کو کمائیں، تو یہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت دے دے گا۔ اگر آپ کے ہاتھ میں فن ہے تو آپ اس کے ذریعے کر لیں، اچھی خوبصورت تصویریں بنائیں، اچھی منظر کشی۔ کتنے حضرات ایسے ہیں کہ جو مختلف پلیسز پہ جا کر وہاں پر پکچرز کھینچتے ہیں، وادیوں کے اندر فلاں جگہ کیمرے سے، اور وہ بے جان چیزوں کی ہوتی ہے، پازیٹیو نکال کے وہ اچھی قیمتوں میں بکتے ہیں، اس کے وال پیپرز وغیرہ بنتے ہیں۔ ان چیزوں کو اختیار کر لیں۔ یعنی اگر آدمی حرام سے بچنے کا ذہن بنائے، خصوصاً آج کے دور میں، تو اس کا ذریعہ معاش کوئی محدود نہیں ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے 10 راستے بتائیں، 10 راستے۔ آج کل کے دور میں تو رزق حلال کمانا، میں آپ سے یقین سے کہتا ہوں کہ کوئی ذرا انٹرنیٹ کا استعمال جانتا ہو، آئی ٹی کے شعبے سے تھوڑی سی واقفیت رکھتا ہو، اچھی ارننگ کر سکتا ہے۔ کیوں ہم خواہ اپنے آپ کو متنازع بنائیں؟ آپ بہت سے ایسے ہوں گے کہ جو ہماری بات کو رد کر دیں گے، برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں بہت سارے لوگ، لیکن اس سے آپ اللہ کے قانون کو نہیں بدل سکتے، اللہ کے اصول کو نہیں بدل سکتے۔ ہمیں اس شخص کی طرح کم از کم ہونا چاہیے کہ جو ایسی بات سن کر گھبرا گیا تھا، اس کا چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، اس کا سانس پھول گیا، یعنی ایک دم اثر ہوا اس کے اوپر، اللہ کے نبی کی بیان کردہ اس وعید نے اس کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک اندر مومنانہ صفت تھی تبھی تو نا، تو اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے اور ایسا ہرگز نہ کرے، یہی بہتر ہے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، بابو تحریم التجارتی فی الخمر، خمر کی تجارت کو حرام قرار دینا۔ حدیث نمبر ہے 2226۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب سورہ بقرہ کی آخری آیات نازل ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، پھر آپ نے فرمایا کہ خمر کی تجارت حرام کر دی گئی ہے، یعنی خمر بنانا بھی منع ہو گیا، پھر اور پینا بھی حرام اور بیچنا بھی حرام، خمر کی تجارت حرام کر دی گئی ہے۔ تو ہمارے مذہب اسلام میں نہ شراب خرید سکتے ہیں نہ شراب بیچ سکتے ہیں، دونوں گناہگار ہوں گے۔ اس لیے ہمارے وہ بھائی ذرا درس حاصل کریں کہ جو اس کا کاروبار کرتے ہیں باقاعدہ، اور ان کو جب منع کیا جائے، ایسے میرے پاس تو بہت سارے لوگ اپنے مسائل بیان کرتے ہیں کہ جب انہیں منع کریں تو چونکہ ارننگ ہو رہی ہوتی ہے، آمدنی ہو رہی ہوتی ہے، وہ ایسے ایسے کلمات کفر کہہ دیتے ہیں کہ کچھ امتحان ہے۔ شراب بیچنا حرام تھا،
وہ اگر یہ حرام کام حرام سمجھ کے کرتے رہتے تو گناہ گار ضرور تھے، گناہ کبیرہ کے مرتکب ضرور تھے، آخرت میں عذاب کے امکانات ضرور تھے، لیکن اسلام سے تو باہر نہ ہوتے۔ لیکن جب وہ ضد میں آ کر اسے اپنے لیے جائز قرار دینے کی کوشش کریں اور مطلب یہ کہ معاذ اللہ دین پر تانہ زنی کریں، منع کرنے والے کے اوپر الٹا اٹیک کر دیں، تو ان کے ایمان کا خوف ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، حکم نہیں لگا رہا ہوں کہ وہ کافر ہو گیا، ایمان کا خوف ہے کہ یہ بیچارہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ اور غور کیجئے، یہ نادانی نہیں ہوگی کہ شراب کی محبت میں، شراب سے حاصل ہونے والے پیسے کی محبت میں انسان اپنے ایمان کو ضائع کر دے، اپنی آخرت کو برباد کر دے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے کو قبول کر لے۔ کیا ایسے شخص کو سمجھدار کہا جا سکتا ہے؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں۔ تو اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے مقابلہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکام سے مقابلہ کرنا، یہ بالکل بیکار چیز ہوتی ہے، یہ شیطان کی اطاعت ہے اور تباہی ہے، اس سے بچیں۔ تو بہرحال نبی کریم نے خمر کی تجارت کو حرام فرما دیا کہ حرمت التجارت فی الخمر، حرام کر دی گئی شراب میں تجارت۔ حرام سرکار نے لفظ بیان فرمایا خاص، تو اس لیے اب اس کی خرید و فروخت بالکل جائز نہیں۔ جو ایسا کرتے ہیں انہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اس کاروبار کو ختم کرنا چاہیے اور دیگر حلال ذرائع کی طرف آنا چاہیے۔ انسان تنگ دستی میں زندگی گزار کر اللہ کی رحمت کے دروازے پہ دستک دیتا رہے، یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ حرام میں زندگی گزارے اور اللہ کی نعمت اور رحمت سے محروم ہو کر جہنم کا راستہ طے کرے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، بابو اسمی من باع حرن۔ چلیں ایک ضمناً پہلے میں اس سے پہلے کہ اس کو ذکر کروں، ایک ضمناً بات اور ہے وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ بعض ہمارے بھائی بہنیں ہماری خاص طور پر یہ کہتی ہیں کہ میرا شوہر جو ہے وہ حرام کاروبار کرتا ہے، حرام کام کرتا ہے، لیکن ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، میں ہوں، میرے چھوٹے بچے ہیں، مجھے نوکری کرنے نہیں دی جاتی، تو ہم تو مجبور ہیں اس کو کھانے پینے پر، کیا کریں؟ تو دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو اور کوئی سورسز کسی بھی طریقے سے حاصل ہوں تو آپ فوراً سے پیشتر اس کی طرف جائیں۔ پھر ان چیزوں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو مجبور، لاچار، بے بس قرار دے کر اس حرام کھانے پر اصرار کرنا یا مصر رہنا صحیح نہیں ہے۔ دوسری چیزوں کی طرف کیسے؟ آپ گھر بیٹھ کے بھی ارننگ کر سکتی ہیں، آپ سیکھیں کہ انٹرنیٹ سے کیسے میں ارننگ کر سکتی ہوں اور جائز طریقے سے، یا آپ کوئی بیوٹی پارلر کا کورس کر لیں، آپ بیوٹی پارلر کھول لیں اپنا، اس میں بس حرام کام، چندی چیزیں ہوتی ہیں جو حرام ہیں ان سے آپ بچیں۔ اگر آپ غیر مسلم عورتوں کی کریں تو وہ بھی جائز، جیسے بھویں بنانا ہوتا ہے یا کندھے سے اوپر بال چھوٹے کر دینا، یہ بس مسلمان عورتوں میں آپ اجتناب کریں۔ ایسی مسلمان عورت کا ستر نہیں دیکھ سکتی ہیں آپ، ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کا حصہ بدن خاص طور پر، یہ ایک عورت کا بھی دوسرے عورت کے سامنے کھولنا منع ہوتا ہے، جیسے مرد کا منع ہے، اور باقی جسم کو دیکھنے میں ویسے احتیاط کرنی چاہیے، لیکن اتنا حصہ تو ضرور منع ہوتا ہے۔ باقی آپ کے لیے بہت ساری چیزیں طیب حلال ہیں، ان سے ارننگ کر لیں اور اس کو نہ کھائیں، اپنے بچوں کے لیے یہاں سے آمدنی کا ذریعہ پیدا کریں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس تعلیم ہے، آپ ٹیوشن پڑھائیں، آن لائن ٹیوشنز پڑھا لیں، آپ علم سکھائیں۔ لوگ دنیا کے اندر بہت سے مختلف قسم کے علوم و فنون سیکھنا چاہتے ہیں۔ فرض کر لیں کہ اب ان میں سے کوئی بھی ذریعہ آپ اختیار نہیں کر سکتے، اس قابل بھی نہیں ہیں، تو پھر حکم شرعی ہوتا ہے کہ آپ بقدر ضرورت دل میں کراہت رکھ کے اس پیسے کو استعمال کر سکتی ہیں۔ اس میں شوہر گناہگار ہے کہ اس کے اوپر اپنے گھر والوں کو طیب حلال کھلانا فرض تھا، نہ کھلایا، وہ گناہگار ہوگا، لیکن آپ اور بچے گناہگار نہیں ہوں گے کیونکہ یہ مجبوری کی صورت ہے۔ تو یہ ضمناً ایک مسئلہ تھا تو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا۔ اگلے باب کی طرف آئیں، بابو اسم من باع حرن، جس نے آزاد آدمی کو فروخت کیا اس کا گناہ۔ ہیومن ٹریفکنگ جو ہمارے ہاں اکثر ہوتا ہے کہ ہم آزاد آدمی کو بیچتے ہیں۔ اچھا، پہلے دور میں تو ایسا ہوتا تھا کہ آزاد آدمی کو پکڑا، اسے لے گئے مار پیٹ کر اور اسے غلام بنا کر فروخت کر دیا۔ اب وہ چیخ رہا ہے کہ بھئی میں غلام نہیں ہوں، لیکن وہ نہیں سنتے تھے، لے گئے۔ اب اس سے غلاموں والے کام لیے جا رہے ہیں، بیچارے سے مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، گھر کے کام کر رہا ہے، سب کچھ بوجھ اٹھا رہے ہیں، ہے وہ آزاد آدمی اور اسے غلام بنا لیا گیا۔ یہ اس پہ ظلم عظیم ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ بیچنا اور پھر بیچنے کے بعد غلام بنا کے بیچارہ، اور وہ غلام اپنے آقا سے اجرت نہیں لے سکتا، اسے بس وہی ملے گا، کھانا پینا لباس دے گا آقا اس کو، باقی اور کوئی پیسہ ایسے نہیں دے گا، اور وہ زندگی بھر کہیں بھاگ نہیں سکتا، کہیں جا نہیں سکتا۔ آپ نے اس کی زندگی کو کتنا عذاب بنا دیا۔ یہ پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا۔
اب جو ہے وہ بیچتے ہیں، لیکن غلام بنانا کوئی لازم نہیں، غلام نہیں لیکن زبردستی ان سے بیگار لینا، اب اس کو غلام نہیں کہتے۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بعض تو بچوں کو پکڑتے ہیں، اب دیکھیں کس طرح چل رہا ہے، عورتیں ہاسپٹل سے بچوں کو اٹھا لیتی ہیں اور بیچ دیتی ہیں بے اولاد جوڑوں کو، 1-1 لاکھ میں، 2 لاکھ میں، 3 لاکھ میں، اصل ماں محروم ہیں۔ اور ایسے بھی کیسز سامنے آئے ہیں کہ جو چھوٹے قسم کے اور جعلی قسم کے ہاسپٹل ہوتے ہیں اور اس میں چور قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ یوں شو کر دیتے ہیں آپ کا تو مرا ہوا بچہ پیدا ہوا ہے، اور کوئی بھی جو پہلے مرا ہوا بچہ ہے وہ لا کر دکھا دیتے ہیں، گھر میں رونا پیٹنا ہوتا ہے، بیچارے کہتے ہیں چلو جی اللہ کی مرضی چلے گئے، اصل بچہ ان کا اپنا بچہ باقی ہوتا ہے، اس کو بیچ دیتے ہیں۔ اور وہ اچھا اب یہ کوئی غلام بنانا تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی ایسی فیملی کو بیچ دیا جو بچے کو بہت اچھے انداز سے پالے، لیکن بہرحال ایک آزاد آدمی کو بیع کیا آپ نے، بیچا ہے، غلام نہیں بنایا تو بیچا تو ہے نا، یہاں تو بیچنا ہی منع ہے۔ تو یہ ایک چیز چل رہی ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا، بچوں کو پکڑ کر اور اغوا کر لیا جاتا ہے، پھر یہ بھکاری مافیا کو بیچ دیا جاتا ہے، یہ اس کو دوسرے سٹی میں لے جاتے ہیں، اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دیتے ہیں، مشین سے خراب کر دیتے ہیں، اور اسے کہیں پہ بھی پھر چوک پر ڈال دیا جاتا ہے، وہ بیچارہ بھیک مانگتا رہتا ہے، اور کہاں اس کے ماں باپ، کہاں اس کی ایک زندگی، اور کہاں یہ ساری زندگی پھر بیچارہ مانگ مانگ کے گزارا کرتا ہے، اس کو گندا رکھتے ہیں، اسے غلیظ رکھتے ہیں، اس کی شکل بعض اوقات بگاڑ دیتے ہیں کہ پہچان میں نہ آئے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہاں سے جھانسا دیتے ہیں کہ ہم آپ کو باہر جاب دلوا دیں گے، اور یہاں سے لے جا کر باہر باقاعدہ بیچ دیا جاتا ہے۔ اب ان سے پھر یا تو ان کو مزدور بنا لیا جاتا ہے، ان سے کام لیے جاتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ بھی کیسز سامنے آئے ہیں کہ ان کے جسمانی اعضاء نکال لیے جاتے ہیں، ان کے گردے نکال لیتے ہیں، ان کی آنکھیں نکال لیتے ہیں اور انہیں مار دیتے ہیں، اور یہ چیزیں بیچ دی جاتی ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے، ایسی لڑکیوں کو اغوا کر کے معاذ اللہ ان کو باہر سیل آؤٹ کر دیتے ہیں، اور پھر ان کو خراب قسم کے کاموں میں لگا دیتے ہیں، ان کی پوری زندگی خراب۔ سوچئے ذرا، غور کیجئے، اگر کاش کوئی ایسا سن رہا ہو کہ جو اس قسم کے کاموں میں ملوث ہے، کتنا کما لیں گے آپ، کسی کی آہیں، بد دعائیں، ایک ایک زندگی کا ایک لمحہ، ہر لمحہ آپ نے اس کا درد میں مبتلا کر دیا، اس کی آہیں کیا عرش الہی کو نہیں ہلائیں گی؟ آپ اگر نہیں پکڑے جاتے، آپ نے کہا میں ہم تو سینکڑوں لوگ ادھر بھیج دیے، آج تک ہمارا کوئی ہم پر ہاتھ نہیں ڈال سکا کیونکہ ہماری پہنچ بہت اوپر تک ہے۔ کیا اتنی اوپر تک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی گرفت نہیں فرما سکتا؟ یہ یاد رکھیں، جتنی ڈھیل ملتی رہتی ہے نا، وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے، وہ اللہ کا بہت سخت عذاب ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ پہلے ہی کیس میں آپ کی گرفت فرما لیتا، آپ پکڑے جاتے تو آپ توبہ کرتے، آپ گناہ کہتے اب آئندہ نہیں کروں گا یار، مار پڑی ہے، جرمانہ، سزا علیحدہ ہوئی، تو شاید آپ کو توبہ کا موقع مل جاتا۔ ایک آدمی کو جب اس طرح گرفت نہیں ہوتی ہے، رشوت خور کو رشوت لینے کی عادت پڑ جائے، اسی طرح یہ انسانوں کو بیچنے کی عادت پڑ جائے، تو پھر وہ پختہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ پیچھے ہٹنا پسند نہیں کرتا ہے، اور پھر آخرت میں سزا اور عذاب۔ تو اگر فرض کر لیں کوئی ایسا بچہ بچی ہمیں سن رہا ہے، کوئی بیٹی بہن ہمیں سن رہی ہے کہ جس کو ایسا کیا گیا ہے، صبر کریں، اللہ آپ کو اجر بہت زیادہ دے گا۔ انشاءاللہ مزید کلام کریں گے اس پر نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔